اللہ رب العلا کے لیے ہیں جس نے کونین کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا۔ درود و سلام ان محترم محتشم مکرم معظم مصطفیٰ پر علیہ التحیۃ والثناء پر، جنہوں نے گمراہ انسانوں کو ہدایت کی راہ پہ لگانے کے لیے ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم سامعین، بہت زمانے کے بعد حاجی صاحب علیہ الرحمت کی موجودگی میں اکثر و بیشتر میری حاضری ہوئی۔ اب ایک زمانے کے بعد آج پھر آپ سے مخاطبت کی سعادت ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک حاجی صاحب کی ذات کا سوال ہے، وہ ایک خاموش درویش تھے، وہ ایک پاک باز صوفی تھے، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے سچے عاشق و خادم تھے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مخلص مرید تھے، وہ مذہب حقہ کے اس علاقے کے سب سے بڑے نمائندے تھے، اور انہوں نے علم و فضل، خودداری، انسانیت، مذہب دوستی، آدمیت کا جو سبق سیکھا تھا، یہ پورا علاقہ اپنے اس خادم کو مخدوم کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سید القوم خادمہم، جو قوم کی خدمت کرے وہی قوم کا سردار ہے۔ آج اس پورے علاقے میں اہل سنت کے عقیدے اور فکر و نظر کی جو بہار لہلہا رہی ہے، اس میں حاجی صاحب کی مشقت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ رب العالمین ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، اور اس علاقے میں جو دین و سنیت کی انہوں نے روشنی پھیلائی ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اسے تا ابد زندہ، تابندہ اور پائندہ رکھے۔ حضرات محترم، یہ ساری عشق کی چاشنی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دین ہے، جنہوں نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلام و سنیت کا پرچم بہت شان سے لہرایا تھا۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیت ہے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سواد آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیرے مرکت پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ معزز سامعین، آج کا یہ اجلاس تعلیم کے حوالے سے اپنی بہار دکھلا رہا، اور میں تھوڑا سا وقت آپ کا تعلیم کی افادیت اور صاحبان ایجوکیشن کی صلاحیت پہ لینا چاہوں گا۔
قرآن کریم کا ارشاد ہمایونی ہے، اقرا بسم ربک، اے لوگوں پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ 12 فروری دسیسویں، یہ پہلی آیت کریمہ غار حرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہن کر نکلے لے کر، اقرا بسم ربی، پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ میں لے کر۔ یوں تو قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں اور ساری آیتیں بعد میں یکے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اتری۔ اقیموا الصلاۃ اسی قرآن میں ہے، نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے روزہ رکھو جیسا کہ امم سابقہ نے روزہ رکھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، کعبۃ اللہ کا حج۔ یہ 5 کام جس نے صحیح طریقے سے کیا وہی سچا مسلمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں مل رہی ہیں، ہمیں نماز بھی بعد میں مل رہی ہے، زکوٰۃ بھی بعد میں مل رہی ہے، حج بھی بعد میں مل رہا ہے، روزہ بھی بعد میں مل رہا ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب و نشہ بازی، یہ جوا اور لاٹری، یہ وہ حرام کام ہیں، شیطان کے نجس و ناپاک کام۔ زناکاری کی آیت بھی بعد میں اتری، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زناکاری بہت برے راستے کی طرف انسان کے اقدامات کو بڑھاتی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی طرح وصیتوں کی آیتیں بعد میں اتری، اور یہ یاد رکھیے گا قرآن کریم چونکہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے اور ان جلسوں میں بھی آپ کو قرآن کیا کہتا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کے سامنے 2 چیزیں بہت اہم ہیں مسلمانوں، ایک چیز ہے نماز اور دوسری چیز ہے قرآن کریم۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سیدھے اللہ سے بات کرتا ہے، اور مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سیدھے اس سے بات کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اللہ سے بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سے بات آپ کر رہے ہیں اگر پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں تو فیض کہاں سے ملنے والا ہے؟ اللہ جو آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ تلاوت میں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن کے فیض سے کہاں تک آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز اور بنیادی چیزیں یہ ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگلی بات، ساری آیتیں اتری بعد میں، اقیموا الصلاۃ کیسے نماز قائم کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، مسح کیسے کریں، تیمم کیسے کریں، یہ سب آیتیں قرآن میں ہیں۔ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ایسا خشک و تر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ذہن میں ذرا سے اس بات کو آپ رکھیے اچھی طرح سے، اس لیے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی بات کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ساری آیتیں اتری بعد میں، سب سے پہلے اتری آیت علم، ایجوکیشن، اس لیے کہ اگر علم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ نماز کے بارے میں مسائل کیسے جانیں گے؟
علم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اور روزہ کیسے ٹوٹنے سے بچتا ہے یہ تو علم بتاتا ہے نا. زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، کس مال کی دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، یہ علم بتاتا ہے. حج کیسے کرنا چاہیے، عمرہ کیسے کرنا چاہیے، احرام کیسے باندھنا چاہیے، سعی کیسے کرنا چاہیے، صفا مروہ پہ کیسے چلنا چاہیے، منی میں کیسے آنا چاہیے، قربانی کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم بتا رہا ہے. مگر یہ ساری باتیں پہلے بعد میں بتائی گئی ہیں، علم کی بات پہلے کی گئی ہے. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو قربانی آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے. اگر علم ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کر پائیں گے. علم ہی نہیں ہوگا تو شادی بیاہ بھی صحیح طریقے سے آپ نہیں کر پائیں گے. علم ہی نہیں اگر ہوگا تو عمل کو فروغ بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے. علم ہی نہیں اگر ہوگا تو مذہب پہ آپ عمل بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے. علم ہی اگر نہیں ہوگا تو سیاست میں مدنیت کا ارتقا بھی آپ نہیں کر پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علم ہے تو اس آنکھ کو اس آنکھ کی روشنی کو روشنی نہیں کہتے، یاد رکھنا. یہ آنکھ رکھ کے بھی لوگ اندھے ہیں، یہ کان رکھ کے بھی لوگ بہرے ہیں، یہ زبان رکھ کے بھی لوگ گونگے ہیں، یہ ہاتھ رکھ کے بھی لوگ لولے ہیں، یہ پیر رکھ کے بھی لوگ لنگڑے ہیں. علم اگر نہیں ہے تو جاہل پیر رکھ کے بھی لنگڑا ہے. علم اگر نہیں ہے جاہل ہاتھ رکھ کے بھی لولا ہے. علم اگر نہیں ہے جاہل آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے. علم اگر نہیں ہے جاہل زبان رکھ کے بھی گونگا ہے. علم اگر نہیں ہے جاہل کان رکھ کے بھی بہرا ہے. علم اگر نہیں ہے جاہل دل رکھ کے بھی مردہ ہے. یاد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے ایجوکیشن. اور آج علم کے معاملے میں ہماری جو حیثیت بگڑی ہوئی ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، یہ جو نعرہ لگا رہے ہو نا، اس نعرے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہو، نعرہ لگا رہے ہو. علم ہوتا تو اس نعرے کو لگانے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک پیمانہ ہوتا، کب نعرہ لگانا چاہیے اور کب نعرہ نہیں لگانا چاہیے، کہاں نعرہ لگانا چاہیے اور کہاں نعرہ نہیں لگانا چاہیے. قسم ہے ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں اور آدمی کی روح سو جائے. یہ تو روح کے سونے کا ماحول ہے دوست. ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن. زمانہ بہت خراب آ گیا ہے، تمہیں غلام بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. آج اس ملک میں 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں. غور سے سننا میری بات، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیش میں 140 کروڑ لوگ ہیں. میں نے 1990 میں مسلمانوں کی تعلیم کا سروے پارلیمنٹ میں کروایا. ہماری تعلیم کا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے؟ کل 4% مسلمان بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. 96% مسلم بچے قرآن کریم کی تعلیم سے بیگانہ ہیں. رہ گئی دنیاوی تعلیم تو سن لو، میں سروے کر کے بیٹھا ہوں. دنیاوی تعلیم میں آپ کے جتنے بچے، میں 1990 کی رپورٹ دے رہا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے یہ رپورٹ منگوائی تھی ایجوکیشن کی کہ ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے. 8% کل آپ کی تعلیم تھی اس وقت مڈل کلاس میں، اور 5% اس وقت آپ پڑھتے تھے میٹرک میں، اور 2% آپ کا پرسنٹیج تھا گریجویشن میں، اور 0 سناٹا تھے آپ ہائی ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے، 1990 سے لے کر آج تک تقریباً 30-35 سال کا دور گزر چکا ہے. اس 30-35 سال میں تعلیمی اعتبار سے ہم کتنا اوپر اٹھے ہمیں دیکھنا ہے. 1000 لڑکے IAS اور IPS میں سالانہ نکلتے ہیں ہندوستان میں. IAS اور IPS کسے کہتے ہیں دوست؟
IS اور IPS پورے ضلع کے ذمہ دار کا نام ہے، پورے ضلع کے ایڈمنسٹریٹو پاور کا نام ہے، پورے ضلع کی ملکیت کے مالک و مختار کا نام ہے، پورے ضلع کی ساری پولیس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا نام ہے۔ کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں گھر توڑا جا رہا ہے، کہیں آپ تباہ کیے جا رہے ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ بھی IS رہتے تو ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی IPS رہتے تو ایسا نہیں ہوتا، پولیٹیکل پاور آپ کے پاس بھی رہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تو نعرہ لگانے میں رہ گئے۔ علم کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے، عمل کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے، مسجدوں کے تحفظ کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے، سجدوں کی حفاظت کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے۔ جوش اور جذبات کے ذریعے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی، جوش اور جذبات کی بنیاد پر اندھیرے اجالوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ یہ علم ہے دوست، علم یہ دیا ہے حصار ظلمت سے نکل جانے کا، یہ علم ہے زمین سے اوپر انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ آج دیکھو علم کی تابانی، یہ جو کچھ جگمگا رہا ہے یہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں جگمگا رہا ہے، یہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کلاس لوگوں کی وجہ سے جگمگا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں، شب دیجور کے سناٹے میں تم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے ہو، مگر رات کا اندھیرا ہے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہو۔ دن کی روشنی میں پہچان لینا تو آسان ہے، رات کے اندھیرے میں پہچاننا آسان نہیں ہے۔ رات تاریکی کی علامت بنتی ہے، مگر اس رات کی تاریکی کا کلیجہ چیر دیا ہے اس روشنی نے، اور آپ اس لائٹ میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ لائٹ ہی زندگی ہے، علم ہی لائٹ ہے، علم ہی روشنی ہے۔ علم کی آنکھیں اور ہوتی ہیں، چہرے کی آنکھیں اور ہوتی ہیں، علم کے کان اور ہوتے ہیں، چہرے کے کان اور ہوتے ہیں، علم کی زبان اور ہوتی ہے، چہرے کی زبان اور ہوتی ہے۔ میں کیا کہوں آپ سے، اس تعلیم کی طرف اس قدر بیگانگی، اس قدر بیزارگی کہ ننھے بچے موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جس کو دیکھو چار چھو بیٹھائے ہوا ایک جگہ ٹنڈیلی کر رہا ہے۔ دوسری قوموں کو دیکھو، دوسری قوم کے چار بچے اگر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صبح سویرے دوسری قوم کے بچوں کو دیکھو، فجر کے وقت وہ روڈ پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورزش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں فوج میں جانا ہے، انہیں پولیس میں جانا ہے، انہیں اس ملک کے پاور کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، انہیں اس ملک کی طاقت کو اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ مگر ہمارا والا کیا کرتا ہے؟ رات بھر موبائل چلاتا ہے اور صبح نماز کو کھا کر ایک نمبر کی خدا سے غداری کرتا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور ان حالات میں آپ نعرہ لگا رہے ہو، کس بات کا نعرہ لگا رہے ہو؟ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ قدم نعرہ لگائے تو مزہ آئے، اور مسجد کی طرف 5 وقت نماز پڑھنے والے کا قدم نعرہ لگاتا ہے کہ اس نے نہ غوث کا دامن چھوڑا ہے نہ خواجہ کا دامن چھوڑا ہے۔ نماز ایک نہیں پڑھنا، نعرہ لگانا نہیں چھوڑا گیا، خواجہ کا دامن پکڑا کر۔ سچی بات کہی جائے تو چہرے پہ سلوٹ آتی ہے، عمل کی بات کی جائے تو عمل سے بھاگا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، علم۔ آج دنیا کتنا ترقی کر گئی، یہ کہاں سے ہے؟ اس پہ جو بول رہا ہوں میں، بغیر علم کی آواز آ رہی، یہ کسی نے بنایا ہے نا۔ آواز کو پہنچانے کا ذریعہ کسی کے علم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی دوست، علم کے ذریعے گئی۔ دنیا کائنات کی تنابیں کھینچ رہی ہے علم کی بنیاد پر۔ ہوائی جہاز چلا رہی ہے دنیا علم کی بنیاد پر۔ ٹرینوں میں تم سفر کر رہے ہو علم کی بنیاد پر۔ کائنات عالم کے مد و زجر میں سونامی لا رہے ہو علم کی بنیاد پر۔ ستاروں سے آنکھیں لڑا رہی ہے دنیا علم کی بنیاد پر۔ مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے دنیا علم کی بنیاد پر۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ تاما بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ تم علم کے معاملے میں یتیم ہو، تم یتیم نہیں تھے، تم نے تو علم کو آگے بڑھایا تھا، تم نے تو سائنس کی بنیادیں کھڑی کی تھی۔ آج کی دنیا سائنس کے میدان میں
ہوائی جہاز کے موجد اور بانیوں کا جو نام جانتی ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے، مگر جتنے اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ ہوائی جہاز کس نے بنایا۔ تو آج تاریخ بتاتی ہے کہ ہوائی جہاز کو بنانے والے دو بھائی تھے جن کا نام تھا رائٹ بردرز۔ آپ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ رائٹ بردرز نے ہوائی جہاز بنایا۔ تو دنیا نے کہا کہ رائٹ بردرز نے بنایا۔ کیوں دنیا رائٹ بردرز کا نام یاد رکھتی ہے اور عباس بن فرناس کا نام بھول گئی؟ اس لیے کہ تم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ دنیا نے تو چاہا کہ تمہارے جتنے کیریکٹر ہیں سب کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ رائٹ بردرز ہوائی جہاز کے موجود نہیں تھے۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور علم اپنے شباب پہ تھا، غرناطہ میں یونیورسٹی تھی، بغداد کی سرزمین پر 800 بیڈ کے تمہارے ہاسپٹل تھے، دنیا کے دیگر ملکوں میں جہاں تمہاری حکومتیں تھیں وہاں تم نے اسلامک یونیورسٹی قائم کی تھی، اور تم نے پھر اپنے مدرسوں کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا تھا، تم نے اپنے مدرسوں کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا تھا۔ عیسائی بادشاہوں کے بچے بھی تمہارے مدرسے میں پڑھ کے نکلے تھے، یہودیوں کے جاگیردار بھی تمہارے مدرسے میں پڑھ کے نکلے تھے۔ اٹھاؤ اپنی تاریخ اسپین کی، اٹھاؤ اپنی تاریخ غرناطہ کی، اٹھاؤ اپنی تاریخ مامون الرشید کے زمانے کی، اٹھاؤ اپنی تاریخ ہارون الرشید کے زمانے کی۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی بلندی پر علم کی بنیاد پر انسان کو لے گئے تھے۔ تم اس باپ دادا کے وارث ہو جو آج جہالت کے جنگل میں گھوم رہے ہیں۔ سبق پڑھ اپنے آبا کی۔ عباس بن فرناس یہ تھا وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ جس نے سواری بنایا چڑیا دیکھ کر اور اس کو اڑایا، جو آج کا جہاز ہے۔ 12 میل تک آسمانوں میں اڑایا بھی، اور نیچے ٹرائی کرتے ہوئے جب زمین پہ اس نے اتارا تو آگ لگ گئی، خود بھی جل بھون کے مر گیا، جہاز بھی اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے جہاز کو آگے سے لینڈ کروایا تھا اور چڑیوں کو دیکھ کر اس نے طیارہ بنایا تھا۔ طیر کہتے ہی چڑیے کو ہیں، طیارہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ ہمیشہ چڑیا پیچھے سے لینڈ کرتی ہے، بس یہ غلطی اس نے کیا۔ مگر دیکھو جب ترقیات کے میدان میں لوگ کوشش کرتے ہیں تو تجربہ پہلے ہی معجون میں معراج کی منزل نہیں حاصل کرتا۔ تجربے میں آدمی فیل ہوتا ہے مگر تجربے سے حوصلہ نہیں ہارتا۔ عباس بن فرناس نے 8ویں صدی عیسوی 9ویں صدی عیسوی میں اسپین کی دھرتی سے اپنی جان دے کر دنیا کے عالموں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم حوصلہ رکھنا، میں تو مر گیا تھوڑی دور تک جہاز اڑا کر کے، مگر آنے والے دور میں اگر تم نے علم کو آگے بڑھایا تو آئے گا وہ دور جب تمہارا ہوائی جہاز اسی طرح سے ہواؤں میں پرواز کرے گا جس طرح زمین پہ تمہاری کاریں چلا کرتی ہیں۔ آج وہ دن آگے ہوا کیا؟ ہم اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ سارے سائنٹسٹ ہمارے تھے، اور سائنٹسٹ کس بنیاد پہ تھے؟ قرآن کی بنیاد پہ۔ میرے جیسا قرآن کا چھوٹا سا طالب علم قرآن کریم کے مطالعہ کرتے ہوئے اس نتیجے کو پہنچا ہے کہ 1000 سے زیادہ آیتیں صرف سائنس سے بات کرتی ہیں۔ 1000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں صرف سائنس کے سبجیکٹ سے بات کرتی ہیں۔ قرآن تو ویسے ہدایت کی کتاب ہے مگر ہر طرح کے علم میں وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ سنو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ ہے نا قرآن کی آیت؟ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے الٹنے پلٹنے میں عقل مندوں کے لیے ہماری نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کی بات کی، آسمان کی بات کی، رات کی بات کی،
दिन की बात की, इख्तिलाफ लैल व नहार की बात की। ये रात दिन उलटते पलटते क्यों हैं? तो इस क्यों का पर्दा उठाना मुसलमान की जिम्मेदारी थी। कुरान में ने ये कहा, इसका पर्दा हमने नहीं उठाया, इसका पर्दा दूसरे लोगों ने उठा करके हमको बताया। कुल सीरू फिल अर्द, जमीन में सैर करो। क्या मतलब भाई? जमीन पर सैर करो तो समझ में आता है, जमीन में सैर करो का क्या मतलब है? जी हाँ, जमीन में सैर करो का मतलब ये है कि जमीन के अंदर जो हमारी मादनियात हैं, जमीन के अंदर जो हमने मिनरल्स पैदा किए हैं, जमीन के अंदर जो हमने जवाहरात को छुपा रखे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब अपने अक्ल से काम लो, अपने इल्म से काम लो, और इल्म के खंजर से जमीन का सीना चाक करके जमीन के नीचे जो दौलत लाजवाल मौजूद है वो दुनिया के सामने रख दो। ये थी कुरान की आयत थी। जमीन में क्या है? तो कुरान ने कहा लल्लकुम ताक़िलून, अक्ल से काम लो, पता चल जाएगा जमीन में क्या है। लल्लकुम तालमून, इल्म से काम लो, पता चल जाएगा जमीन में क्या है। लल्लकुम तदब्बरून, तदब्बुर से काम लो, पता चल जाएगा जमीन में क्या है। लल्लकुम तज़क्करून, तज़क्कुर से काम लो, पता चल जाएगा जमीन में क्या है। अफला तुबसिरून, तुम बसारत से काम क्यों नहीं लेते, तुम बसीरत से काम क्यों नहीं लेते? दिस इज कुरान। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, जमीन और आसमान और इसके अंदर जो कुछ भी है हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तो इसमें जो कुछ भी है सब हमारे कब्जे में अगर रखा गया है तो कैसे पता चलेगा? सोना हमारे कब्जे में है ना, तलाश करना हमारी जिम्मेदारी। जवाहरात हमारे कब्जे में है ना, तलाश करना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह फरमाता है वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, हमने चांद और सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। तो जमीन को जब बिछौना बनाया तो ये हिल रही थी, डोल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, और हिलती डोलती भी थी तो 100 फुट ऊपर नीचे जाती थी। रह पाते हम लोग अगर इसी तरह ये हिलती डोलती रहती? तो जब ये हिल डोल रही थी तो कुरान ने क्या कहा? वल जिबाल औतादा, हमने इसके सीने में खूंटे गाड़ दिए पहाड़ों के कि मेरा बंदा रहेगा तुझ पर, ठहर जा, मेरे बंदे का तू मस्कन है, महद है, बिछौना है। वल जिबाल औतादा, तो जब कहा वल जिबाल औतादा तो ये पहाड़ उसकी निशानियां हैं ना। हमारा फर्ज था ना कि अब हम इन पहाड़ों में देखते, हम पहाड़ों को देखते हैं। कुरान हमसे कहता है पहाड़ों में देखो, हम जमीन को देखते हैं। कुरान हमसे कहता है जमीन में देखो, हम जमाने को देखते हैं। कुरान कहता है जमाने में देखो, हम आसमान को देखते हैं। कुरान कहता है आसमान में देखो, हम सितारे चांद सूरज को देखते हैं। कुरान कहता है सितारे चांद सूरज को देखो। जब को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इल्म की पहनाइयां कहाँ तक हैं, इल्म की जादूगरी कहाँ तक है, इल्म की शाहिरगरी कहाँ तक है, इल्म की बादशाहत और सल्तनत कहाँ तक है। इसलिए कुरान ने सबसे पहले दुनिया को एड्रेस किया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितना पढ़ा हमने? दुनिया तरक्की कर गई तो हम भिखारी बनकर उसके सामने खड़े हो गए। आज हमारी पोजीशन सिर्फ भिखारियों की है। लंबे लंबे दावे करो तो तुम्हारे दावे के जरिए तुम्हारी हकीकत का पता चल जाता है। तुम्हारे पास दावा है, दलील नहीं है। कल के मुसलमान के पास दावा भी था, दलील भी थी। और ये जितना बेस बनाया ना दोस्त साइंस का, घबराना मत, ये सब तुमने बनाया और कुरान की रोशनी में बनाया था। ये सितारों की गर्दिश का पता तुमने लगाया था और कुरान पढ़कर लगाया था। ये कहकशाओं की सड़क का पता तुमने लगाया था, कुरान पढ़कर लगाया था। ये चश्मा जो तुम्हारे आंखों पे लगा हुआ है, इसके बानी तुम थे। अलजबरा के बानी तुम थे, मैथ के बानी तुम थे, जीरो की पैदावार की शनाख्त तुम थे। अरे तुम क्या नहीं थे? और इल्म की बुनियाद पे थे।
رسول پاک نے تمہیں علم دیا تھا، تمہارے ورثہ نے تم سے کہا تھا علم و نور، تمہارے نبی نے تم سے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اور یہ فرض آج کے دور میں ہم پہ قرض ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دنیا کہاں نکل گئی؟ دنیا 21ویں صدی کے شامیانے میں کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ہم نعرہ لگا رہے ہیں۔ لگاتے رہو نعرہ، کچھ نہیں ہونے والا۔ چاند پہ دنیا چلی گئی، آپ 2 گز زمین نہیں سنبھال سکے۔ ہاں حیران ضرور ہو گئے، گھبرا کے چلانا شروع کیا، جھوٹی بات ہے، کوئی چاند اس پہ نہیں گیا۔ میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں حافظ ملت علیہ رحمت کے سائے رحمت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کی عادت تھی اخبارات کو پڑھنا۔ اسی وقت یہ خبر آئی کہ امریکہ چاند پر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ بات ہے جولائی 1969 کی، آج سے تقریباً 54 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں بھی ہمارے لوگ جو صرف نعرہ لگانے والے تھے، بولے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، کون چاند پہ جاتا ہے؟ اب بتاؤ، آج کہو گے کہ جھوٹ ہے؟ حضرات وہ چاند پہ گئے، آپ گھبرا گئے۔ آپ کا دین کہیں سے نہیں ٹوٹا ان کے چاند پہ جانے سے، مذہب تو ان کا ٹوٹ گیا جو چاند کو خدا کہتے تھے، انسان نے جا کے پیر سے رگڑ دیا۔ آپ کے پیغمبر نے تو 1500 سال پہلے ہی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا، دین آپ کا نہیں ٹوٹا ہے، دھرم کسی اور کا ٹوٹا ہے۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا مشرکوں نے کرو چاند کے 2، اگر آپ خالق کے سچے نبی ہو، ہوا حکم خالق کا روح الامین کو، ابھی جاؤ اور میرے پیارے سے کہہ دو شہادت کی انگلی اٹھا دیجئے۔ حضرات محترم، چلی گئی دنیا چاند پر۔ میں نے کہا تھا اس زمانے میں اور آج بھی کہتا ہوں، لیٹسٹ سائنس کی عمر ہے 400 سال۔ سائنس کا علم جو دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے اور دنیا جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس علم کی کل ایج 400 سال ہے۔ اور قرآن کریم کب آیا ہے؟ 1400 برس پہلے۔ یہ چاند پہ جانے والوں نے بہت دیر لگا دی دوست۔ اگر قرآن کو پڑھ کر تھیوری قرآن سے لیے ہوتے تو پریکٹیکل بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا رَتَبِي وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے مسخر کر دیا چاند اور سورج کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر علم سے کام لے تو چاند اور سورج تک اس کی رسائی ہوگی۔ یہ مسخر کس لیے ہوا ہے؟ مگر نہیں، پریشانی ہو گئی ہماری۔ جانتے ہو کس بات کی؟ کتابیں ہمارے علماء نے لکھی تھی، اور وہ علماء سائنس تھے۔ نام ان کا سلیمان تھا، نام ان کا داؤد تھا، نام ان کا یوسف تھا، نام ان کا آدم تھا۔ یہ دنیا سے جب چلے گئے لوگ اور سقوط گرناتا ہو گیا، اسپین میں تمہیں مولی گاجر کی طرح کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ مسلمانوں کا تو نام و نشان نہیں رہنے دیا۔ البتہ جو تمہاری کتابیں تھیں نا، انہیں محفوظ کر کے جزیرہ سسلی کے ذریعے پانی کے جہاز سے برطانیہ پہنچایا گیا۔ اس زمانے میں امریکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو کل 500 سال کی چیز ہے۔ آپ کی کتاب تھی، مصنف کون تھا؟ سلیمان۔ مصنف کون تھے؟ داؤد۔ رائٹر کون تھے؟ یوسف۔ کیا کیا ان لوگوں نے معلوم ہے؟
جب انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمان علم سے یتیم ہو چکا ہے، کورا ہو چکا ہے، جاہل ہے، صرف نعرہ لگاتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس مسلمان کی تعلیمی زندگی کا چراغ گل ہو چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے پریس میں آپ کی کتاب کو چھاپا، سائنس کی بنیادی کتابوں کو، اور نام کیا رکھا؟ سلیمان نے لکھا تھا، انگریزی میں سلیمان کو سلومن کہتے ہیں، انہوں نے رائٹر سلومن لکھ دیا۔ دوسری کتاب داؤد نے لکھی تھی، پہلے انگریز داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں، تو اب سائنس کی بیسک کتابیں جو آئیں وہ ڈیوڈ کے نام سے آئیں، جوزف کے نام سے آئیں، ایڈم کے نام سے آئیں۔ آپ نے سمجھا کہ وہ عیسائی لکھنے والے ہیں، چیزیں آپ کی تھی، چورائی وہاں گئیں، چیزوں کی آپ حفاظت نہیں کر سکے۔ آج جب ان کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عیسائی مورخین کی لکھی ہوئی، نہیں۔ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن کریم کو پڑھ کر تجربہ کیا گیا ہوتا تو سائنس بہت آگے نکل گئی ہوتی۔ اچھا، سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس کا علم کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیزوں کو علم کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشقت کے ذریعے نکال کر باہر کر دینا اور عوام الناس کے لیے فائدے کا سامان بنا دینا، اس کا نام ہے سائنس۔ اب بتائیے، میں قرآن کر رہا تھا پہاڑ کی بات، ہمیں نا پہاڑوں میں نکالنا چاہیے تھا منرل، ہمیں نا منرل سے نکالنا چاہیے تھا، نکال کے دوسرے لوگ لے گئے۔ آج یہ تورا بورا کی جو پہاڑیاں ہیں نا افغانستان میں، جن کے لیے پٹھانوں نے اپنی جان لڑا دی اور امریکہ کو بھاگنا پڑا، امریکہ آخر اس علاقے میں جا کے، چٹانی علاقے میں کیوں اتنا بیٹھ گیا؟ رشیا بھی جا کے بیٹھا اس چٹانی علاقے میں، اور امریکہ بھی جا کے بیٹھا افغانستان کے چٹانی علاقے میں، کیوں؟ ساری دنیا میں جو ذخائر ہیں دولت کے، سب سے زیادہ ذخائر دولت کے افغانستان کی پہاڑیوں میں موجود۔ حضرات، پہاڑ کی بات قرآن نے کی تھی، ہم نے پہاڑ میں چھان بین نہیں کی۔ اب چاند کی بات کی تھی تو ہم نے نہیں کی، انگریز چلا گیا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ تھیوری کسی اور نے دیا تھا۔ چاند پہ جانے کی بات تو قرآن نے 1400 برس پہلے کہہ دی تھی کہ انسان چاند پر جائے گا۔ انسان چاند پر ضرور جائے گا، یہ بات تو قرآن نے کہہ دی تھی۔ اب آپ نے تلاش ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ راستہ تو قرآن نے دلوایا تھا۔ اب آئیے آپ کی الجھن دور کر دوں۔